بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میری تقریر کا موضوع آج فلسطین کا مسئلہ کیا ہے۔ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کو قتل عام کیا اور اس طرح فلسطینیوں کا حق چھین رہے ہیں، یا اس کے مقابلے میں جو مغربی میڈیا وہ یہ دکھاتی ہے کہ یہودی بڑے مظلوم ہیں۔ تو یہ بات مسئلہ ہے کیا؟ تو میں آپ کے سامنے آج فلسطین کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور اس کی ایک مختصر تاریخ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ کیا ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے۔ دیکھیں، یہ جو فلسطین کی سرزمین ہے یہ حقیقتاً انبیاء اور اولیاء کی جگہ ہے، اور یہاں پر وحی کا نزول ہوا ہے، اور یہی فلسطین وہ شہر ہے، وہ ملک ہے کہ جس میں مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے اور یہودی اور عیسائیوں کے مقدس مقامات ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تینوں ادیان الہی جو بڑے دنیا کے ادیان ہیں، دین ہیں، ان کا جو مرکز ہے اور سینٹر ہے وہ یہی بیت المقدس ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات جو بہت ہی اہم پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یہودی ایک ایسی قوم ہے کہ جس پر اللہ نے بہت ساری نعمتوں کو نازل کیا، لیکن ان لوگوں نے ہمیشہ کفران نعمت کیا، اور کفران نعمت اس قدر بڑھا کہ انہوں نے انبیاء تک کو قتل کر دیا۔ ان کی یہی باتیں تھیں کہ وہ چاہے آپ بائبل ہو، آپ چاہے جناب عیسیٰ کے حوالے سے دیکھیں، انہوں نے کتنا جناب عیسیٰ پر ظلم کیا، اور اس کے بعد پھر جب اسلام آیا اور اسلام میں خود قرآن کا اگر مطالعہ کریں تو جہاں ان کے فضیلتیں بیان ہوئی ہیں وہیں ان کی وہ شرارتیں ہیں کہ جنہوں نے جناب موسیٰ کے ساتھ کی، جب ان کی یہ جناب موسیٰ کو اپنا آخری پیغمبر اور بہت سب سے بڑا نبی مانتے ہیں، لیکن ان کی باتوں کو بھی نہیں مانا۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو ہمیشہ کفران نعمت کرتے تھے اور کبھی صلح کے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ ان کے ساتھ کبھی عیسائیوں کے ساتھ کبھی نہیں بنی، ہمیشہ عیسائی اور یہودیوں میں جنگ ہوتی رہی۔ اس کے نتیجے میں عیسائی جو بادشاہ تھے انہوں نے ان کو قتل عام کیا اور ان کو فلسطین سے بھگایا۔ اسی طریقے سے جب اسلام کا بول بالا ہوا اور فلسطین پر قبضہ ہوا تو دوسری قومیں تو مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی مسالمت آمیز طریقے سے زندگی گزار رہی تھیں، لیکن یہودی وہ قوم تھی کہ جو گاہے بگاہے یعنی کبھی کبھی یہ مسلمانوں کے خلاف اور عیسائیوں کے خلاف شورش برپا کرتے تھے اور ہمیشہ یہ شرارتیں کیا کرتے تھے، لوگوں کو اکساتے تھے۔ بہرحال حالت اس قوم کی یہ ہوئی کہ یہ در در بھٹکنے لگی اور پوری دنیا میں یہ کسی بھی قوم کے ساتھ مسالمت آمیز طریقے سے زندگی گزار نہیں پا رہے تھے۔ اب جب 1893 میں ایک شخص جو آسٹریا میں رہتا تھا، یہودی تھا، اس کا نام تھا ناتال پیر ناویم۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ایک صہیونسٹ فرقے کی بنا رکھی، اور اسی زمانے میں اس نے لفظ صہیونسٹ کا استعمال کیا۔ صہیونسٹ یعنی صیہون ایک لفظ ان کیا جو بہت مقدس ہے، اور یہ جناب سلیمان نبی کے مجسمے، وہاں پر ایک ہیکل کہتے ہیں، یہاں پر ہیکل تھا، اور اس کو جو ہے یہ صہیون کے نام سے جانتے ہیں۔ البتہ اس کی اور بھی ڈیفینیشن ہے، تعریفیں ہیں، لیکن بہرحال یہ اس لفظ کی اس شخص نے بنا ڈالی اور وہیں سے ایک نظریہ صہیونزم کا نکلا۔ اس نے 1893 سے لے کر 1896 تک میں اس نے یہودیوں کو ایک کرنے میں بہت کوشش کی۔ اس کے بعد یہ اسی شخص نے 1897 میں سوئٹزرلینڈ میں ایک کانفرنس بلائی اور اس میں نظریہ دیا یہودی قوم کا، یہودی حکومت کا۔ بہرحال یہ مسائل چلتے رہے۔ اس کے بعد 1904 میں جیم وائس مین ایک شخص تھا انگلینڈ میں، اس نے جو ہے ایک پولیٹیکل ذمہ داری جو ہے یہودیوں کے اعتبار سے اس نے قبول کی، اور یہی وہ شخص تھا کہ جب اس نے یہ برٹین کا جو ہے یعنی انگلینڈ کا فارن منسٹر بھی تھا اور یہودی مزاج بھی رکھتا تھا اور یہودی سرمایہ دار بھی تھا، اس شخص نے پہلی جنگ جہانی میں عربوں کو عثمانی حکومت کے خلاف کھڑا کر دیا، اور یہ ایک کہا جائے کہ ان کو یہ بات کہی کہ اگر تم لوگ جو ہے اگر عثمانوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے، عثمانی حکومت کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے
تو ہم تمہارا ایک الگ ملک بنا دیں گے، تمہارے اوپر دیکھو ترک عجم جو ہے وہ تمہارے پر قابض ہیں۔ یہ اس نے ان کو اچھے جو ہے وعدے دیے، لیکن اس شخص نے اس اختلاف کے ذریعے تو امت مسلمہ کے درمیان شگاف ڈال دیا اور ایک درار ڈال دیا۔ اور اب جانتے ہیں کہ انگلینڈ حکومت کا کام ہی یہی تھا کہ پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی جو اس کی سیاست تھی۔ اس کے بعد پھر اسی جنگ جہانی میں ان لوگوں نے جو وعدے عربوں کو دیے تھے اس سے ان لوگوں نے بے وفائی کی، اور اس کے بعد انگلینڈ اور فرانس نے مل کر کے پورے خطے عرب کو تقسیم کر دیا، اور عراق ہے، سعودی عرب ہے، یہ سب ممالک جو ہے کنٹریز جو ہیں وہ انگلینڈ کے زیر تسلط آ گئیں، لیکن شام اور لبنان جو ہے یہ فرانس نے اپنے قیمومیت اپنے حصے میں لے لیا، اپنے انڈر میں لے لیا۔ اب اس کے بعد 1917 میں انگلینڈ کا فارن منسٹر ریچارڈ جو ہے وہ اس نے یہودیوں کے درمیان تقریر کی اور اس نے کہا کہ ہم یہودی حکومت بنائیں گے۔ اس نے یہ یہودیوں کو وعدہ دیا، اور ایک طرح سے کہا جائے کہ نوید بھی تھی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہودی حکومت بنائیں۔ یعنی ان سب باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انگلینڈ جو ہے ہر فتنے کی جڑ ہے، یعنی انگلینڈ کی حکومت میں یہودیوں کا اثر انداز تھا، دخل تھا، اور حکومت انگلستان یعنی انگلینڈ کی حکومت جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے منافقت اور اختلاف کا بیج بو رہی تھی اور ناجائز قبضہ کر رہی تھی۔ اس کے بعد 1920 میں اسی انگلینڈ کے ذریعے سے، یعنی جب جنگ جہانی اول چل رہی تھی اور یعنی یہ ختم ہوئی ہے، تو اب ان لوگوں نے یہودیوں کی مہاجرت کرنا شروع کرا دی۔ یعنی وہ یہودی جو پوری دنیا میں بھٹک رہے تھے اور ان کا کوئی اپنا ایک مرکز نہیں تھا، اسی انگلینڈ حکومت کے ذریعے سے یہودی مہاجرین کو جو ہے فلسطین میں لا کر کے بسایا جانے لگا۔ ان کو اتنا پیسہ دیا کہ تم زمین خریدو فلسطینیوں سے، غریب فلسطینیوں سے زمین خریدتے تھے۔ اس کے بعد جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو اب یہ ایک ایسا اہم موقع تھا۔ دیکھیں 1942 میں سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی، یہ وہ زمانہ تھا جہاں کوئی بھی یہودیوں کا بہت حامی نہیں تھا، نہ یہودیوں کی بات پر توجہ دی جاتی تھی، سوائے کہ وہی ویسٹرن کا جو کنٹریز تھیں اور انگلینڈ اور یہ سب جو کنٹریز تھیں، یہ سب یہودی حکومت کو قائم کرنا چاہتے تھے، لیکن دنیا میں اس آواز کو کوئی سپورٹ نہیں تھا کرتا تھا۔ لیکن جب 1942 میں جنگ جہانی شروع ہوئی اور ہٹلر نے جب انہی یہودیوں کو مارنا شروع کیا تو یہ ایشو انگلینڈ حکومت اور ویسٹرن کنٹریز کو مل کے انہوں نے یہودیوں کو مظلوم بنا کے دنیا بھر میں پیش کیا، اور اس کے بعد کہا کہ ان کی ایک حکومت ہونا چاہیے، ان کا ایک مرکز ہونا چاہیے۔ مارا یورپ والوں نے اور حکومت بنائی جا رہی مسلمانوں کے درمیان، یعنی فلسطینیوں کے درمیان بنا دی گئی، اور یہاں پر آ کر کے 1947 میں UN میں ان لوگوں نے قرارداد پیش کروائی اور کہا کہ 2 ملک ہونا چاہیے، ایک فلسطین اور ایک اسرائیل۔ لیکن عربی کنٹریز نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، مسلمانوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ لیکن یہ قانون جو انہوں نے ویسٹرن کنٹریز نے پاس کروا دیا، لیکن 1948 میں انگلینڈ نے اپنے طاقت کے بلبوتے فلسطین کو تحقیق کیا، مسلمانوں کو خون بہایا، اور اس کے بعد ایک اسرائیلی حکومت کا اعلان کر دیا۔ یہ فلسطین کی تاریخ کا ایک مختصر جائزہ ہے۔ لیکن یہاں سے 1948 سے لے کر کے 1967 تک سارے عربی ممالک خصوصاً اور مسلمان ملت مسلمہ جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ تھی، اور عربی ممالک بھی تھے۔ لیکن جب 1967 کی جنگ ہوئی اور اسرائیل نے انگلینڈ اور فرانس کی مدد سے تمام عربی ممالک کو شکست دے دی، اب یہاں سے خیانتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہیں سے یہ مغربی حکومتوں نے مسلمانوں کے درمیان اپنے خائن حکومتوں کو اپنا وسیلہ بنایا، اور اس طریقے سے اس مسئلے کو پیش کیا جانے لگا، میڈیا کے ذریعے سے، اخباروں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، مقالوں کے ذریعے سے، فلم کے ذریعے سے ایسا بتایا جانے لگا کہ اسرائیل مظلوم ہے، فلسطین جو ہے وہ ظالم ہے۔ لیکن جبکہ ایسا ہے کہ فلسطین جس کا UN میں یہ قانون پاس ہے
کہ یہ دو حکومت ہوں گی، لیکن اس کے بعد جب اسرائیل نے قبضہ کیا 1967 میں تو 3 حصے پر فلسطین نے قبضہ کر لیا۔ پھر UN میں یہ بات ہوئی کہ اسرائیل اپنی جگہ پہ پلٹ جائے جہاں جتنی اس کو زمین دی گئی تھی، لیکن آج تک اسرائیل پلٹا نہیں، بلکہ اس نے اور زیادہ فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اور آج عالم یہ ہے کہ فلسطین اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جنگ کر رہے ہیں، پوری دنیا میں آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن ان کی آواز کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم مسلمان متحد نہیں ہیں، چونکہ ہمارے ملکوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، ہمارے حکومتوں میں خائن پیدا ہو گئے۔ وہ آج تو یہ عالم ہو گیا کہ خود عربی ممالک میں آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہم فلسطین، ہم اسرائیل کو قبول کر لیں، اور بہت سے کنٹری ایسی ہیں کہ جو قبول کر چکی ہیں، اور بہت سے ہیں ایسے کہ جن کے سری روابط ہیں اسرائیل سے۔ اب یہاں پس ہمیں آپ کو جو آخر میں پیغام دینا ہے کہ دیکھیں، حقیقت کو ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ فلسطینیوں کہا تھا، جیسے مہاتما گاندھی نے کہا تھا جب 1930 میں ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے فلسطین کس کا مسئلہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہندوستانیوں کا ہندوستان ہے، انگلینڈ والوں کا انگلینڈ ہے، اسی طریقے سے فلسطینی کے لوگ جو فلسطین میں رہتے ہیں انہی کا فلسطین ہے۔ اور ہماری بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے رہے زبردستی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین میں جتنے لوگ بھی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی، جتنی بھی ان کی آبادی ہے، اس کے اعتبار سے حکومت بنائی جائے، ووٹنگ کی جائے، جو حکومت بھی آ جائے وہ حکومت آ کر کے ملک کو چلائے، اور اسی اعتبار سے جس قوم کا جتنا پرسنٹ ہے یا جو بھی نظام بنایا جائے، سارے لوگوں کو لے کر کے ایک فلسطینی حکومت بنائی جائے، اور سارے لوگوں کا احترام کرتے ہوئے فلسطینی حکومت کو قائم کیا جائے اور اس کا سپورٹ کیا جائے۔ اور جو لوگ اس کے مقابلے میں، خصوصاً یہ اسرائیل جو غاصب حکومت ہے، آپ کو میں بتا دوں کہ 1990 تک ہندوستان نے، ہمارے ملک ہندوستان نے اور ایشیا کے اکثر ملکوں نے جو ہے سفارت خانہ نہیں کھولا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل جو ہے ایک غاصب حکومت ہے اور فلسطینیوں کا حق غصب کر رہی ہے۔ ہم اسی کی آواز کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ